رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اس لیے اس میں دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابًا۔ رمضان المبارک میں ہر مسلمان کی ہر شب و روز میں، یعنی ایک رات میں اور ایک دن میں، ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے آگے رو رو کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ نہ معلوم کون سی گھڑی میں دعا قبول ہو جائے۔ تہجد کا وقت قبولیت کا خاص وقت ہے، لہٰذا سحری سے پہلے تہجد کی نوافل پڑھ کر اللہ کے آگے گریہ وزاری کی جائے، اپنی تمام حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، اللہ رب العالمین کو منایا جائے۔ احادیث میں ہے افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین ان 3 آدمیوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا۔ ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، یعنی جو انصاف کرنے والا ہے، اور تیسرے مظلوم کی دعا۔ اس لیے افطاری کے وقت دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات پر غور کیجئے، اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کا کوئی بہت ہی نیک بندہ، یعنی ہمارے گاؤں کا، علاقے کا بہت نیک آدمی، نیک بندہ، اور وہ آپ کو کسی وقت بتائیں کہ دیکھو ابھی مجھے خواب کے ذریعے بشارت ملی، یہ قبولیت کے دعا کا وقت ہے، تم جو کچھ مانگو گے اللہ رب العالمین وہ تم کو عطا کر دیں گا۔ اگر وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کیسے دعا مانگیں گے، بڑی عاجزی وہ انکساری کے ساتھ رو رو کر اللہ رب العزت سے کچھ دعا مانگیں گے، کیونکہ دل میں استحضار ہوگا کہ اللہ کے ایک ولی نے ہمیں بتایا ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، یا تمہارے ایریا کے کوئی امام صاحب وہ تم کو بتائے کہ دیکھو آج رات میں مجھے خواب کے اندر بتایا گیا کہ آج افطاری کا وقت تمہاری جو دعا مانگیں گے قبول ہوں گی۔ تو بتاؤ، ایک اللہ والے کے بتانے پر، ہمارے مسجد کے امام کے بتانے پر ہمیں یہ اطلاع مل جائے کہ افطاری کے وقت تم جو مانگو گے اللہ عطا فرمائیں گے، تو جب ایک ولی کے بتانے کے کہ یہ قبولیت وقت کا دعا ہے تو ہم اتنے شوق کے ساتھ دعا مانگیں گے، کیسے تڑپ کر اللہ سے مانگیں گے۔ اپنے گھر والوں کو کہیں گے کہ دیکھو آج فلاں اللہ والے نے بتائے، آج فلاں مسجد کے امام صاحب نے بتائے کہ آج مجھے خواب کے ذریعے سے بتایا گیا کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوں گی۔ ذرا سوچئے کہ ولیوں اور نبیوں کے سردار، سارے کائنات کے سردار، اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار آدمی کی افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ ہمیں افطاری کے وقت کتنے شوق اور لجاجت سے اور پر امید ہو کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے، مگر ہوتا کیا ہے، عصر کا وقت شروع ہوا، بس اس کے بعد سے افطاری شروع ہو گئی، افطاری بنائی جا رہی ہے، مشورے دیے جا رہے ہیں کہ اس میں کباب بھی ہونے چاہیے، سموسے بھی ہونے چاہیے، یہ پھل بھی ہونے چاہیے، فلاں چیز کا شربت بھی ہونا چاہیے، یعنی کھانے کا پورا نظام 10-15 منٹ پہلے دسترخوان پر لگا کے بس اس کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی بھی توفیق نہیں کہ دعا ہی مانگ لے، یہ لانا وہ لانا، یہ رہ گیا وہ رہ گیا، اور اسی میں افطاری کا قیمتی وقت گزر جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو افطاری کا آخری آدھا گھنٹہ ہے، اس آدھے گھنٹے میں خوب توجہ اللہ کے ساتھ بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت بیان کرے۔ اگر ہم بیمار ہیں تو اللہ سے شفا مانگے، اگر ہم تنگ دست ہیں تو اللہ رب العالمین سے خوشحالی مانگے، اگر ہم بے اولاد ہیں تو اللہ سے اولاد مانگے، اگر ہم پریشان حال ہیں تو ہماری پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ بہرحال یہ مانگے، کیونکہ ہمیں اطلاع دینے والے کوئی اللہ والے نہیں، کوئی عالم نہیں، بلکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت دعا قبول کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پورے یقین کے ساتھ میں جو کچھ بھی ہماری حاجت ہے ہم اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے، انشاءاللہ اللہ کے رسول کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، ہمارے مانگنے
کرنے کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم یقین نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، افطاری کا وقت بہت خاص اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ ہم آدھا گھنٹہ پہلے سے سب انتظام کر خوب اللہ کے سامنے لو لگائے، اللہ کے سامنے پورے یقین کے ساتھ اپنی جھولی کو پھیلائے، پھر دیکھیے اللہ تعالی ہماری کیسی پریشانی کو دور کرتا ہے، پھر اللہ کیسے ہمارے مسئلوں کو دور کرتا ہے۔ ذرا یہ بھی تو سوچئے کہ دنیا کا بھی دستور ہے، اگر آپ کسی آدمی کو مزدوری کرنے کے لیے گھر لائے، وہ سارا دن پسینہ بہائے، شام کے وقت گھر جاتے ہوئے آپ سے مزدوری مانگے، کیا آپ اس کی مزدوری کبھی روکیں گے؟ حالانکہ ہمارے اندر کتنی خامیاں بھری ہوئی ہیں، ہمارے اندر بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بخل ہے، لیکن جو ہمارے اندر تھوڑی سی شرافت نفس ہے وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ جس بندے نے سارا دن محنت کی ہم اس کو شام کے وقت مزدوری دیے بغیر خالی ہاتھ بھیج دے۔ اگر ہمارا دل یہ نہیں چاہتا تو جس بندے نے اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، پورا دن بھر اس نے تکلیف میں وقت گزارا، فریج کا پانی رہ کر پانی سامنے موجود ہے، لیکن اللہ کی محبت میں اس نے اپنے آپ کو پیاس سے روکا، اور افطاری کے وقت اس کو مزدوری لینے کا وقت آئے تو کیا اللہ تعالیٰ بغیر مزدوری دیے اس کو تنخواہ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے صدق یقین کے ساتھ افطاری کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں اس بات کی ترغیب آئی ہے کہ رمضان شریف میں اپنی دعاؤں میں ان 3 چیزوں کو بار بار مانگے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کامیاب فرمائیں گے۔ 3 چیزیں کون سی؟ استغفار کی کثرت، یعنی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنا، اور دوسرا جنت کی طلب، اور تیسرا جہنم سے پناہ مانگے۔ ان 3 چیزوں کے اندر وقت گزارے، اپنے نفس کو سمجھائے، بہت عرصہ غفلت میں گزار بیٹھے، اس مہینے کو کمانے کی ضرورت ہے، یعنی اہل دل حضرات اس مہینے میں آرام کو خیر بات کرتے تھے، ہم بھی رمضان میں آرام کو خیر بات کہے، تھوڑی سی محنت کرے۔ ہم سوچیں کہ سال کے 11 مہینے اگر ہم اپنی مرضی سے سوتے جاگتے ہیں تو ایک مہینہ ایسا بھی ہو جس میں ہم بہت کم سوئے۔ اچھی بات ہے اگر آنکھیں نیند کو ترس رہی ہے، اچھی بات ہے کہ اگر ہمارا جسم تھکا دیں، ہاں اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاگو گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ آنکھیں آج جاگیں گی تو کل قبر کے اندر میٹھی نیند سوئیں گی۔ موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، نیند بھر کر وہی سویا جو کہ جاگا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کے اندر جاگنے کی اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھپانے کی اور تھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جاگنے کا مہینہ ہے، ہم اپنے آرام میں کمی کر لے، یوں سمجھے کہ مشقت اٹھانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو کھپانے کی اور اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔